کہ حضرت عمر کا یہ جملہ خود اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ یہاں پر فقط دوستی مراد نہیں ہے، ورنہ ظاہری اعتبار سے اگر کہیے تو کیا حضرت عمر اس سے پہلے مولا کائنات کو اپنا دوست نہیں سمجھتے تھے؟ حجۃ الوداع اور غدیر خم کے واقعے کے بعد پیغمبر اکرم مدینہ واپس تشریف لائے اور پیغمبر اکرم کی طبیعت ناساز ہونا شروع ہوئی اور پیغمبر اکرم وفات پا گئے۔ جب وفات پیغمبر ہو رہی تھی تو بہرحال ان کا سر مولا کائنات کی آغوش میں تھا اور پیغمبر اکرم کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی۔ پیغمبر اکرم کو غسل و کفن دینے اور نماز جنازہ پڑھنے کا شرف سب سے پہلے مولا کائنات کو حاصل ہوا۔ اس دوران بعض دوسرے اصحاب سقیفہ کے اندر کچھ معاملات کو طے کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ اگر انتہائی نرم الفاظ کے اندر بھی کہا جائے تو یہی کہا جا سکتا ہے غدیر کے اعلان کو نظر انداز کر کے اپنے طور پر اس بات کا فیصلہ کر رہے تھے کہ خلیفہ کسے ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ تاریخ کا ایک انتہائی دردناک باب ہے کہ جس کے اندر پیغمبر اکرم اور پروردگار عالم کے احکام کو بائی پاس کر دیا گیا۔ سقیفہ کے اندر جو کچھ ہوا اس کی تفصیل میں جائے بغیر اتنا تو یقیناً طے ہے کہ مولا کائنات انتہائی شدید مصائب کا شکار ہوئے اس موقع پر جب پیغمبر اکرم کے اس پر فرمان اور پیمان جو ان سے لیا گیا تھا مسلمانوں سے، جب انہوں نے اس کو فراموش کر دیا۔ اس کے بعد مولا کائنات نے ایک اور انتہائی بڑا غم جو اٹھایا وہ جناب سیدہ کی وفات، جناب سیدہ کی شہادت اور جناب سیدہ کا انتقال جو اس دنیا سے ہوا۔ مولا کائنات کے ساتھ ایک رفاقت جناب سیدہ کی تھی کہ مدینہ تشریف لانے کے بعد پیغمبر اکرم نے جو کام کیے ان میں مولا کائنات اور جناب سیدہ کا عقد بھی تھا۔ جناب سیدہ سے مولا کائنات کو ظاہر ہے کہ ایک زوجہ کے ساتھ ایک عام مومن کے بھی جو تعلقات ہونے چاہیے وہ مثالی ہونا چاہیے، مگر جب ایک معصوم اور معصومہ کا رشتہ ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ گھر انوار کے درمیان ہوگا، اور اس کے اندر ایک عجیب ایک مثالی کردار ہمیں ہر اعتبار سے نظر آتا ہے کہ جہاں پر ماں کا کردار جناب سیدہ کا دیکھیے یا بیوی کا کردار آپ دیکھیے یا پیغمبر اکرم کی بیٹی کا کردار، تو ظاہر ہے کہ وہ غم جناب مولا کائنات کے لیے بہت سنگین غم تھا، بہت بڑا ایک غم تھا، ایک بہت بڑی مصیبت تھی، مگر ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کے ہر امتحان پر مولا کائنات صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ تو جناب سیدہ کی شہادت ہوئی، یہ بھی مولا کائنات نے دیکھا، اور اس کے بعد پھر مولا کائنات 25 برس تک گوشہ نشین ہو گئے۔ اپنا جو حق ہے اس کا اظہار کرنے کے بعد 25 برس تک گوشہ نشین رہے مولا کائنات، مگر اس دوران بھی اگر خلفائے وقت نے مولا کائنات سے مشاورت چاہی یا کسی بات پر مشورہ کرنا چاہا تو مولا کائنات نے کبھی بھی انکار نہیں کیا۔ ضرور باقاعدہ حکومت کے کسی کام کے اندر شرکت مولا کائنات نے نہیں کی، نہیں اس دوران ہونے والی کسی جنگ کے اندر مولا نے شرکت کی، مگر جب بھی مشورہ مانگا تو مولا کائنات نے مشورہ دینے میں بخل کا مظاہرہ نہیں کیا، اور یہ پیغمبر اکرم کی سیرت ہی پر عمل تھا۔ پیغمبر اکرم بھی اگر آپ دیکھیں اعلان رسالت سے پہلے ایون کافر اور مشرکین جتنے بھی ہیں اگر وہ کسی بات پر مشورہ کرتے، مثلا حجر اسود کی تنصیب کا مسئلہ تھا، لوگ پریشان ہو رہے تھے اور یہ طے نہیں ہو پا رہا تھا کہ کون نصب کرے، اس موقع پر پیغمبر اکرم کا کردار ہے کہ پیغمبر اکرم آگے بڑھے اور طریقہ بتایا جس کی وجہ سے حجر اسود نصب بھی ہو گیا اور باقاعدہ کسی قسم کا کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوا۔ تو پیغمبر اکرم حلف الفضول کے اندر پیغمبر اکرم نے شرکت فرمائی تھی، اور اس کی بنیاد پر تو باقاعدہ کچھ جنگوں کے اندر شرکت بھی کی تھی پیغمبر اکرم نے مظلوم کی مدد کی خاطر۔ تو یہ پیغمبر اکرم کی سیرت تھی کہ اسلام کے اعلان سے پہلے بھی اگر کفار اور مشرکین بھی اگر کسی بات کے اندر مشورہ مانگے تو منع نہیں کرتے تھے۔ تو یہ بہرحال ظاہری اعتبار سے تو سب مسلمان تھے ہی، تو مولا کائنات نے مشورہ دینے کے اندر کبھی بھی بخل سے کام نہیں دیا، چاہے وہ جنگی اعتبار سے کبھی مشورہ مانگے یا کسی اور اعتبار سے، یہاں تک کہ حضرت عمر کا وہ جملہ کہ لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو یقیناً عمر ہلاک ہو جاتا، اور یہ ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ حضرت عمر نے یہ جملہ کہا۔ ظاہر ہے کہ حضرت ابوبکر کا پیریڈ 2 سال کا مختصر پیریڈ تھا جس کے بعد ان کی وفات ہو گئی، اور جناب عمر ان کی نسبتاً طویل خلافت کا زمانہ جو ظاہری اعتبار سے ان کی حکمرانی اور بادشاہی کا زمانہ کہہ لیجیے، اس کے اندر بھی مولا کائنات انتہائی مشورے کے اندر کبھی بھی انہوں نے بخل سے کام نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد جناب عثمان کا زمانہ ہے، حضرت عمر جب ان پر حملہ ہوا ہے اور اس کے بعد انہوں نے ایک شورا تشکیل دی، ایک کمیٹی جو اس بات کا فیصلہ کرے کہ خلیفہ کون ہوگا، تو حضرت مولا کائنات نے اس کا تذکرہ نہج البلاغہ کے اندر خطبہ شکشکیہ کے اندر بھی ہے کہ ان میں سے پہلے کے مقابلے میں میری فضیلت میں کب شبہ تھا کہ اب میں ان تیسرے سے میرا مقابلہ کیا جا رہا ہے، مگر ٹھیک ہے میں نے بھی اس بات کا فیصلہ کیا کہ قطعی بائیکاٹ کی پوزیشن نہ ہے، یہ میرا الفاظ ہے جس کے تعبیر میری، مگر مراد وہی ہے جو خطبہ شکشکیہ کے اندر مولا کائنات نے بیان فرمایا۔ حضرت عثمان کو منتخب کر لیا گیا اس لیے کہ اس موقع پر عبد الرحمن ابن عوف نے مولا کائنات سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ یہ عہد کر لیں کہ آپ قرآن، سنت رسول اور شیخین یعنی ماں قبل کی جو خلیفہ ہیں ان کی سیرت پر عمل کریں گے تو ہم آپ کو خلیفہ بنا دیتے ہیں، مگر مولا کائنات نے قرآن اور سنت رسول کا جو اقرار کیا، سیرت شیخین پر عمل سے انکار کیا،
اور اسے ایک زائد شرط مانا، لہٰذا پھر حضرت عثمان کی طرف اس بات کو پلٹایا گیا اور جناب عثمان نے اس بات کو بظاہر قبول کر لیا اور تیسرے خلیفہ کے طور پر نمودار ہوئے۔ حضرت عثمان کی بھی نسبتاً طویل خلافت یہاں تک کہ 35 ہجری کے اندر انہیں قتل کر دیا گیا، اور اگر آپ اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو خلافت ملوکیت مولانا مودودی نے ان حالات کا تذکرہ کیا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مگر اس موقع پر بھی حضرت امیر المومنین نے کئی مرتبہ حضرت عثمان کو مشورہ دیا کہ وہ جن غلطیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں ان غلطیوں کو نہ کیا جائے، تاکہ ظاہر داری ہی کم سے کم اسلام کی جو ہے وہ محفوظ رہ سکے۔ مگر افسوس کہ مولا کائنات کی تمام تر نصیحتوں کے باوجود حضرت عثمان ان نصیحتوں پر عمل نہ کر پائے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں ہی کے گروہ نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد پھر مولا کائنات کے پاس سب آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اس پر خلافت کو قبول کیجیے۔ مولا کائنات نے اس بات سے ابتداءً انکار کیا ہے اور یہ بات واضح کی ہے کہ خلافت اور حکومت حاصل کرنا مولا کائنات کا مطمع نظر نہیں۔ بعد میں بھی جب عبداللہ ابن عباس سے ایک موقع پر مولا کائنات نے جملہ ارشاد فرمایا کہ جب وہ اپنی جوتی کو اپنے ہاتھوں سے سی رہے تھے اور عبداللہ ابن عباس نے مولا کائنات کو جب دیکھا اور مولا کائنات سے مکالمہ ہوا، اس میں مولا نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس یہ بتاؤ کہ اس جوتی کی کیا قیمت ہوگی جسے کئی دفعہ سیا جا چکا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اگر مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اگر بات کی جائے تو اس کی کوئی مارکیٹ پرائس نہیں ہے۔ مولا کائنات نے کہا کہ جو حکومت اور خلافت ہے اس سے یہ جوتی مجھے زیادہ عزیز ہے، یعنی اس جوتی سے بھی زیادہ پست حیثیت میری نگاہ میں حکومت اور خلافت کی، ہاں مگر اگر اس کے ذریعے سے عدل و انصاف کا قیام عمل میں لایا جا سکے۔ تو خلافت بیما ہوا خلافت یا حکومت بیما ہوا حکومت، یاد رکھیے گا مولا کا کبھی بھی مطمع نظر نہیں تھا اور معصومین میں سے کسی کا بھی مطمع نظر نہیں تھا۔ اگر پیغمبر اکرم کی زندگی کو بھی آپ دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ مکی زندگی میں جو 13 برس مکی زندگی اس میں پیغمبر اکرم کو جو انسینٹیو آفر کیے جا رہے تھے جسٹ ان آرڈر ٹو ودرا، کہ اسلام کی دعوت کو ودرا کر لیا جائے تو ہم آپ کو یہ انسینٹیو دیتے ہیں، تو اس میں سرداری یا حکومت یا بادشاہی کی آفر بھی شامل تھی، مگر حکومت ایز اے ٹول تاکہ اسلام کو نافذ کیا جا سکے صحیح اسپرٹ کے ساتھ، تب تو اس کی کوئی امپورٹنس ہے، ادروائز اس کی کوئی اہمیت اور کوئی امپورٹنس باقی نہیں رہتی۔ تو مولا کائنات بھی جو حالات دیکھ رہے تھے اس کے اندر کلیئر تھا کہ لوگ اگر ظاہری اعتبار سے بھی اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تو فائدہ نہیں ہوگا، لہذا مولا کائنات نے ابتدا میں منع کیا، اگر اس کے بعد جب اصرار بڑھا اور بہت زیادہ بڑھا تو اس وقت مولا کائنات نے اسے قبول کیا اور واضح کیا کہ پھر حکومت قبول کرنے کی صورت میں جو دستور دوں گا اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ اس کا بھی نہج البلاغہ کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ مگر مولا کائنات کی اس ظاہری خلافت کے پیریڈ میں جو ایک انتہائی اہم اور انتہائی کرائسس کا دور تھا، کیونکہ حضرت عثمان کے زمانے میں بڑے مسائل پیدا ہو چکے تھے اور وہ بھی ایک طرح سے ورثے کے اندر ملے تھے، ان کو بھی درست کرنا تھا، اور پھر ساتھ ساتھ جو اصل روح اسلام ہے اسے بھی نافذ کرنا تھا۔ ان تمام مسائل کو بڑی ہی عمدگی کے ساتھ مولا کائنات حل کرتے چلے گئے، مگر سول وار سب سے بڑا مسئلہ شام کے حاکم کی طرف سے، امیر شام کی طرف سے، یعنی معاویہ جو ابو سفیان کا بیٹا تھا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سب کے سب مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، جب تلواریں نظر آ رہی تھیں اور اندازہ تھا کہ بچ نکلنے کا کوئی موقع نہیں ہے، لہٰذا اس موقع پر یہ سب کے سب اسلام ظاہری اعتبار سے لائے تھے۔ اس کے لیے مولا نے بعد میں لفظ استعمال کیا کہ ما اسلموا ولکن استسلموا، کہ یہ لوگ اسلام نہیں لائے تھے، اسلام کا لبادہ انہوں نے اوڑھ لیا تھا۔ تو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا امیر شام کا، جو کہ حضرت عثمان کا تو رشتہ دار بھی تھا، مگر حضرت عثمان کو بچانے میں کسی قسم کا کوئی کردار ادا اسے نہیں کیا، جبکہ محاصرے کے اندر تھے۔ اس موقع پر محاصرے میں پانی بھجوانے والی ذات بھی مولا کائنات کی تھی، پانی بھجوانے والی ذات بھی مولا کائنات کی تھی، مگر اس موقع پر امیر شام کے طرف سے کسی قسم کی کوئی کمک نہیں آئی۔ یاد رکھیے گا کہ شام کا علاقہ اور اس کی گورنری امیر شام کو حضرت عمر کے زمانے میں ملی تھی، اور پھر وہ مستقلاً وہاں پر ہی رہے، اور مولانا مودودی نے بھی خلافت ملوکیت کے اندر اسے ایک انتظامی غلطی کے طور پر تسلیم کیا کہ ایک ہی علاقے کے اندر اتنے لمبی مدت کے لیے معاویہ کو گورنر بنایا گیا کہ اس کے بعد اس کے اندر یہ ہمت پیدا ہوئی کہ وہ مرکز کو بھی آنکھیں دکھا سکے۔ لہذا مولا کائنات نے جب معاویہ کو معزول کیا ہے اور ہٹا دیا گورنرشپ سے، تو معاویہ نے اس حکم کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر ایک نعرہ بلند کیا گیا قتل عثمان کے انتقام کا، قتل عثمان کا انتقام، اور اس لیے اس قتل عثمان کے انتقام میں دو شخصیتوں نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا، ایک جناب عائشہ ام المومنین
اور ایک امیر معاویہ، ان دو افراد نے